تھی انوائرمنٹ کی جو کانفرنس ہوتی ہے وہاں پر گئے تھے. انہوں نے کہا وہاں پر ایک ہندوستانی ڈیلیگیٹ نے جو ہندوستان کا رہنے والا تھا اس نے تقریر میں کہا کہ دنیا میں ایک انقلاب لایا ایک ملک، اس کا نام پاکستان ہے، سولر کا، اور وہ انقلاب حکومت کی مرضی کے بغیر آیا ہے، اس کا حکومت میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. پاکستان کے عوام نے اپنے پیسے سے 26,000 میگا واٹ سولر اس ملک پہ لگایا ہے. 26,000 میگا واٹ، یہ 2 سال سے کم کے عرصے میں پاکستان میں 26,000 میگا واٹ لگا ہے. اس کا ہم میں سے کسی کو علم نہیں تھا، نہ حکومت کو علم تھا، نہ ہمیں علم تھا، نہ اس ملک کے ریگولیٹرز یا کسی اور ایکسپرٹ کو علم تھا. یہ فائنینشیل ٹائمز میں ایک رپورٹ آئی، وہاں سے پتہ چلا کہ پاکستان میں اتنا لگ گیا. ہم اس کو کہتے ہیں، اور اس میں سے 2,000 میگا واٹ بھی نیٹ میٹرنگ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ نیٹ میٹرنگ کا بوجھ ہم پہ پڑ گیا ہے. ہم ہمیشہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ قصور کس کا ہے. تو بجلی کے معاملے میں پہلے ہم نے کہا کہ قصور سارا آئی پی پیز کا ہے، آئی پی پی کو ٹھیک کرو. آئی پی پی ہم نے ان کو ڈرا دھمکا کے 8-10 آئی پی پیز کے معاہدے تبدیل کروائے. اس سال جو سرکولر ڈیٹ ہے بجلی کے سسٹم کا وہ 1 خرب روپے پہنچ گیا. پتہ یہ چلا کہ مسئلہ آئی پی پی نہیں تھے. پھر کہا گیا جی یہ نیٹ میٹرنگ بڑا مسئلہ ہے. 4 دفعہ حکومت نے پالیسی بدلی یا ختم کرتے نیٹ میٹرنگ، پھر واپس آ گئی. یہ پالیسی مستقل آپ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس کو کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر. یہ ای وی موٹر سائیکل کیوں نہیں ہے؟ ڈی ریگولیشن کیوں نہیں ہے؟ یہ آپ کی جو سولر کی جو حالت ہے یہ کیوں اس طرح ہے؟ ہم واحد ملک ہیں جو سولر کو، پوری دنیا سولر کو انسینٹیوائز کرتی ہے، پاکستان ڈس انسینٹیوائز کرتا ہے، اس پہ ٹیکس لگاتا ہے. اگر آج یہ سولر نہ ہوتا تو یہ جو 26,000 میں سے 20% بھی جو کلو واٹ آورز ہیں، کیونکہ 20% آپ کو سولر انرجی دیتا ہے، یہ آپ گیس سے یا تیل سے بنا رہے ہوتے. اس کی کیا قیمت ہوتی ہے خود اندازہ لگا لیں. یہ پاکستان کے عوام نے اپنے پیسوں سے خود کیا اور آپ نے اس پر بھی ٹیکس لگایا، ان کو ڈس انسینٹیوائز کیا. سولر کو آج انسینٹیوائز کریں. کس طرح سولر ملک میں بڑھے گا، کس طرح سولر گاڑیاں بڑھیں گی، سولر موٹر سائیکل بڑھیں گے. یہ پالیسیز ہوتی ہیں جو ملک کو حل دیتی ہیں. ملک کا حال رات کے اندھیرے میں 80 روپے قرضہ لے کر عوام میں بانٹنا نہیں ہے. صوبائی حکومتیں بات کر رہی ہیں ہم بسیں فری کر دیں گے. کتنی دیر کریں گے؟ ہم کسانوں میں پیسے بانٹنے شروع کر دیں گے. پیسے بانٹنا بڑا آسان کام ہے. صوبائی حکومت کا بہت پیسہ ہے، وہ پیسے بانٹنے کو بہت کامیابی سے پیسے بانٹتے ہیں. یہ جب آپ پیسے بانٹتے ہیں، کرپشن کا کیا سطح آج ملک کے اندر؟ پاکستان کی تاریخ کی بدترین سطح آج ملک کے اندر. حکومتوں میں کرپشن آج بدترین، وفاق میں، صوبائی حکومتوں میں بدترین سطح پر ہے. ہر شخص جانتا ہے، ہر شخص مانتا ہے. بین الاقوامی ادارے بھی کہتے ہیں، ملک کے اندر بھی ہر شخص جانتا ہے کہ آج کرپشن کی کیا حالت ہے. یہ جو آپ پیسے بانٹیں گے، آج میں اخبار میں پڑھا کہ 200 ارب بانٹیں گے، اس میں سے 20 ارب ہی عوام کو نہیں پہنچے گا. یہ کرپشن کی نظر ہو جائے گا. یہ وہ پیسے بانٹنے کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. پالیسیز بنائیں کہ عوام کی تکلیف میں کمی ہو اور پیسے نہ بانٹنے پڑے. آخری بات میں ایل این جی پہ کرتا ہوں. آج کل بڑا فیشن ہے کہ ایل این جی ہمارا بڑا مسئلہ بن گیا ہے. بہرحال وہ اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا، ایل این جی اب آتی ہی نہیں ہے. ہمارا جو قطر سے کانٹریکٹ تھا وہ ہرموز کی وجہ سے انہوں نے 4 میں یہ ڈکلیئر کر دیا کہ جنگ ہے، ہم سپلائی نہیں کر سکتے. تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس سال تھا، حکومتوں کے کمیٹیاں بنی ہوئی تھیں کہ ہم نے شاید 15 سے 20 یا 30 جو شپ آتے ہیں ان کو ہم نے کم کرنا ہے. ہر سال میں میرے خیال ہے 100 کے قریب شپ آتے ہیں، تو ہم نے 30 شپ ان میں سے کم کر دیں. وہ مسئلہ آپ کا خود حل ہو گیا ہے. اور آپ کے پاس مزید، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایل این جی ملک کا مسئلہ ہے، تو آج آپ کے پاس موقع ہے. سارے آپ کے کانٹریکٹ اس دفعہ یا پرائز ری اوپنر میں یا اس کی ٹرم ختم ہو رہی ہے، آپ ایل این جی لینا بند کر دیں. اگر یہی پاکستان کا مسئلہ ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کا کیا اثر ملک پر ہوتا ہے. آج وزراء یہ باتیں کرتے ہیں ایل این جی ہمارا بڑا مسئلہ ہے جی، ایل این جی ٹرمینل لگ گئے، بہت مہنگے ہیں جی. دنیا کے سستے ترین ٹرمینل پاکستان میں لگے ہوئے ہیں، سستے ترین.
2 ٹرمینل لگے، پاکستان کے سستے، دنیا کے سستے ترین ٹرمینل ہیں. ایک ٹرمینل ہے جو 100% کیپیسٹی پہ آپریٹ کرتا رہا ہے جب سے بنا ہے، آج 8 سال ہو گئے، 9 سال. تو ہم ہمیشہ نہ مسائل کو سمجھتے ہیں نہ اس کا حل سمجھتے ہیں. ایل این جی کا مسئلہ آپ کے پاس ہے، ایل این جی پالیسی میں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر لا سکتا ہے، اس کو اجازت دے دیں، حکومت اس معاملے سے نکل جائے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جو صارف ہے اس کو بھی سستا ملے گا. لیکن آپ نے جو ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں، جو آپ نے اس پہ اور اخراجات لگائے ہوئے، وہ ختم کرنے پڑیں گے. دنیا کے 4 سب سے مؤثر، سب سے ایفیشینٹ پاور پلانٹ پاکستان میں ہیں، 4 1200 میگا واٹ کے، لیکن وہ بند پڑے ہیں کیونکہ ہم نے ایل این جی کی قیمت مہنگی کر دی ہے. ٹیکسز لگا کر، اس پہ مختلف قسم کے ٹیرف لگا کر اس کو ہم نے مہنگا کر دیا. اب جب اکنامک ڈسپیچ کی باری آتی ہے اس پہ نہیں آتے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک کے اندر 40% ایفیشنسی کے پلانٹ چل رہے ہوں اور 62% ایفیشنسی کا پلانٹ بند پڑا ہو. یہ حقائق ہیں ہمارے آج انرجی سیکٹر کے. 1 کھرب روپیہ سرکولر ڈیٹ ہے پاور سیکٹر کا، 3.5 ارب گیس سیکٹر کا ہے. ہر کمپنی انرجی سیکٹر کی آج کنگال ہے کیونکہ اس نے یہ سارے پیسے جو ہیں ان کے ذمہ واجب الادا ہیں. یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھیں. اب کوئی سوال آپ کے ہوں، اور مجھے امید ہے کہ حکومت سے کچھ حاصل کرے گی. میرا مقصد بالکل کسی کی ذات، کسی کی حکومت پر تنقید برائے تنقید نہیں ہے، لیکن حقائق جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ حکومت کی پالیسیز ناکام رہی ہیں، ان کا ریئیکشن مسائل کا، کرائسس سچویشن ناکام رہا ہے. اس کو درست کریں. اور بوجھ، جب بھی حکومت کی ناکامی ہوتی ہے، بوجھ ملک کے عوام برداشت کرتے ہیں. شکریہ. جی عباسی صاحب یہ بتائیے گا، آر این ایل جی کی آپ نے بات کی، ایل این جی کی بات کی، پالیسیاں ماضی میں بھی بنتی رہی ہے تو آپ کی حکومت کی رہے. اس ساری چیزوں کے آڑے کون آ جاتا ہے کہ کوئی حکومت آج تک پالیسی بنانے میں کامیاب، قرآن آتے ہیں اس وقت تو سارے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کوئی پالیسی آج تک بن نہیں سکتی. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، بنی ہے. آپ کی ایل این جی ایک کامیاب پالیسی تھی جس نے پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پر تھا فرنس آئل کی امپورٹ میں، جس نے ملک کی معیشت بھی تباہ کر دی تھی مہنگائی کی وجہ سے، اور ملک میں آلودگی پھیلا دی تھی. 1 سال کے عرصے میں پاکستان 0 پہ چلا گیا. یہ ایل این جی پالیسی کا اثر تھا ملک کے اوپر. پوری دنیا تسلیم کرتی ہے، ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں بڑی مشکل میں ہم پڑ گئے. مشکل میں پڑے، میں نے آپ کو حل دے دیا ہے. اس سال آپ کے پاس حل آ گیا ہے، نکل جائے ایل این جی سے. پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دیں، یقین کریں وہ سستی بھی لائیں گے اور سستی قیمت پر صارفین کو بھی دے پائیں گے. پاکستان کی تاریخ میں یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ جو فسکل پالیسی ہے وہ آئی ایم ایف نے مانیٹر کرنے کا کہا ہے اسٹیٹ بینک سے. تو اسٹیٹ بینک کو یہ کہا ہے جو فسکل پالیسی ہے وہ روزمرہ کی بنیاد پر جو ہے وہ آئی ایم ایف اس کا جائزہ لے. یہ آپ کے قانون میں ہے، یہ قانون ہم نے پاس کیا ہوا ہے. آپ نے اسٹیٹ بینک کو یہ اجازت دی ہے، ان کی ذمہ داری ڈالی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت پر ہمیں اعتماد نہیں ہے. ہم ریگولیٹر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان پر نظر رکھیں یہ کیا کر رہے ہیں. کیونکہ جب آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گے کہ آج ادھر ریلیف کی بات کر دی، پھر وہ ریلیف یہ تھی کہ پیٹرولیم کمپنی کو پیسے نہیں دیے، ان کی پرائسنگ نہیں انکریز کرنے دی، اب ان کو پیسے دے رہے ہیں. پھر اس میں سے اب 80 روپے جو رات کو ٹیکس میں کٹوتی ہوئی ہے، اب آئی ایم ایف اس پہ آپ سے پوچھے گا کہ بھائی آپ نے کس سے، آپ سے ہم سے وعدہ کچھ اور کیا ہے، یہاں پر آپ کٹوتی کر رہے ہیں. دیکھیے میرے پاس جو الیکٹرک گاڑی ہے وہ تمام اس کے ساتھ کی جو تیل کی گاڑی ہے ان سے بہت سستی ہے، مہنگی گاڑی نہیں ہے. یعنی مہنگی ضرور ہے لیکن جو پیٹرول کی اسی قسم کی گاڑی ہے ان سے تقریباً 40% قیمت کم ہے اس کی. تو جو پیٹرول میں 15,000 روپے کا اس میں پہلے پڑتا تھا، وہ اس میں 1500 کا بجلی استعمال ہوتی ہے. وہ اگر آپ سولر لگا لیں تو وہ بھی 0 کے قریب آ جائے گی. تو بہت فرق ہے. حکومت کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ان کو انسینٹیوائز کرنے سے ہمارا فارن ایکسچینج کا بوجھ بھی کم ہوگا، عوام کی تکلیف بھی کم ہوگی. گاڑیوں سے زیادہ ضرورت ہے موٹر سائیکل کی. یہ بہت بڑی رقم ہے
اگر آپ ہر شخص کی جیب میں ہر مہینے 7,000 روپیہ ڈال سکیں تو اس سے یہ کافی ریلیف پیدا ہوتی ہے۔ شہبازی صاحب، ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے جو حکومت کی کارکردگی ہے وہ بھی آپ نے سامنے رکھی، اور پارلیمنٹ ہاؤس جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان عوام کی کسٹوڈین ہے، وہ بھی آپ کے سامنے حالات ہے، اس کا آخرکار حل کیا ہے؟ پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ماہانہ انور پائے جا رہے ہیں بجائے اسکیم کرنے کے، ہم ان کو بھکاری بنائے ہوئے ہیں، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے آپ اس ملک کے جو اسمبلی کے ممبران ہیں ان کی تنخواہ وہاں سے دیا کریں، کیونکہ وہ ضرورت زیادہ سمجھتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا کہ کابینہ تنخواہ نہیں لے گی، یار یہ ملک کے مسائل کا حل ہے؟ آپ دگنی تنخواہ لیں، کام کریں۔ اس ملک کے اسمبلی کے ممبران صوبائی قومی نے اپنی تنخواہیں 300 500% بڑھائی ہیں۔ چیئرمین سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اسپیکر نے 850% بڑھائی ہیں۔ ججز کی تنخواہیں کہاں پر ہیں؟ اربوں روپے کی گاڑیاں آپ ججز میں بانٹ رہے ہیں، وہ گاڑیاں جو 1 لیٹر میں 5 کلومیٹر کرتی ہیں، یہ کفایت شاری ہوتی ہے۔ عوام کو آپ کتنا عرصہ دھوکہ دیں گے؟ کفایت شاری مستقل ہوتی ہے، جب ہرموز بند ہو تو اس وقت نہیں ہو سکتی، اس وقت پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ جناب آپ سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جنگ کے ان حالات میں حکومت کی جو میڈیشن ہے، خارجہ پالیسی ہے، اسٹیٹمنٹ پہ تو تبصرہ کریں گے کہ ٹھیک پاکستانی حکومت اس معاملے کو ڈیل کر رہی ہے؟ دیکھیں، آپ بھی ایک گاؤں کے رہنے والے، میں بھی ایک گاؤں کے رہنے والا ہوں، سردار صاحب بھی گاؤں کے رہنے والے ہیں، اکثر ہم گاؤں کے لوگ ہیں۔ ثالثی کون ہوتا ہے؟ ثالثی دو قسم کے لوگ ثالثی کا کردار ادا کر سکیں۔ ایک جس کے پاس طاقت ہو، جس کی دونوں فریق سنتے ہوں کہ اگر ہم مانیں گے نہیں تو یہ نقصان پہنچائے گا، یا دونوں اس پہ اعتماد کرتے ہوں، اس کی عزت کرتے ہوں کہ ہم تمہاری بات سنیں گے۔ یہ دونوں جو کیفیت ہیں، ان میں سے کون سی کیفیت ہم پر پوری اترتی ہے، اس کا فیصلہ کر لیں، پھر ثالثی کا کردار آپ کو نظر آئے گا۔ صاحب، آپ کیونکہ سابق گورنر اس طرح شاید آپ بھی سابق وزیر اعظم رہے، تو موجودہ جو حکومت ہے یہ ظاہر ہے پہلی آپ کی جماعت کی ہے، اس کو آج آپ کی ضرورت تھی، آپ کی پالیسی کی ضرورت تھی، لیکن آپ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے کے بعد یہ جماعت چھوڑ کر چلے گئے، اور آج چونکہ ان کو شاید آپ کی ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ اس جماعت کو ہوتے آپ کی ضرورت ہوتا ہے، تو یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا چھوڑنے کے بعد آپ دونوں اپنے حلقے بھی نہیں جیت پا رہے، تو آپ اگر اسی جماعت میں ہوتے تو کیا یہ بہتر؟ یہ ذرا ہم سے بعد میں بات کر لیں، اس کا تیل کی قیمت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارا ذاتی فیصلہ ہے اور ہم دونوں اس فیصلے پر خوش ہیں۔ اور ہم نے جب عہدوں پر تھے، عہدے جماعت نے دیے تھے، ہم نے مانگے نہیں تھے۔ اگر ہماری کارکردگی کی کمی رہی ہے تو جماعت کسی وقت بھی آج بھی کہہ سکتی ہے کہ تم بڑے غلط آدمی تھے، میں حاضر ہوں جواب دینے کے لیے۔ لیکن آپ کے حلقوں کے لوگ کیوں نہیں خوش ہوتے؟ جی، آپ کے حلقوں کے لوگ کیوں نہیں خوش؟ ہلکے کے لوگ ان کا اپنا فیصلہ ہے، وہ نہیں خوش ہے تو نہیں خوش ہیں۔ میں نے تو الیکشن لڑا بھی نہیں ہے، وہ بات ان کی اپنی ہے، وہ جو چاہیں گے۔ دیکھیں، سیاست کے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہوتے، RTS نہیں کرتا۔ چوری کے الیکشن سے میں سیاست نہیں کرنا چاہتا، معذرت چاہتا ہوں جناب۔ کون جماعتی کانفرنس بلانے کے جی کون جماعتی کانفرنس تمام نہیں جی، معاف کریں، کل جماعتی کانفرنس، یہ وہی حال ہے ملک کا کہ ڈبل سواری بند کر دی ہم نے، کابینہ تنخواہ نہیں لے گی، یہ پرانے حال ہے، یہ نہیں کام آتے۔ کل جماعتی کانفرنس میں تقریریں ہوتی ہیں 20-30 اور گھر چلے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ملک کے مسائل کا جو ہم سب نے مشورہ کر کے بطور جماعت ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ مسائل ہیں، یہ اس کے حل ہیں۔ پالیسیاں بدلیں، ملک کے مسائل حل ہوں گے، یہ رات کے اندھیرے میں 80 روپے بانٹنے سے حل نہیں ہوں گے۔ شاہد صاحب، الیکٹرک وہیکلس کی آپ نے بات کی، اوور آل پیٹرول ایک جنگ کی وجہ سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایک ایشو یہ ہے کہ جس طرح EV بائکس کا ایک سسٹم چلا، پیٹرول جس دن پہلا دن مہنگا ہوا، ویری نیکسٹ ڈے پاکستان میں اس کی پرائسز میں لاکھ روپے کا ڈفرنس آیا۔ اسی طریقے سے جو گاڑیاں تھیں اس میں بھی 2-2 لاکھ روپے کا ڈفرنس آیا۔ اوبیسلی ہر کوئی گاڑی لے نہیں سکتا، کچھ EV بائکس لے لیتے، لیکن اب وہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی گورنمنٹ کے اس سائڈ پہ کوئی دلچسپی
اس طریقے سے نظر آ رہی ہے کہ کس کی پرائس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے. ابھی تو یہ اشیاء پردنوش کی قیمتوں کا جو امپیکٹ آئے گا وہ تو بعد کی بات ہے. تو الیکٹرک وہیکلس کی طرف پروموٹ کرنا آئی تھنک سو گورنمنٹ کا کام ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی عدم دلچسپی کیوں, کس وجہ سے ہے کہ وہ اس سائڈ دیکھیں آپ انسینٹیوائز کرنا پڑتا ہے, آپ نے مراد دینی پڑتی ہے کہ الیکٹرک گاڑی الیکٹرک موٹر سائیکل پر حکومت یہ مراد دے گی. ہم اضافی ٹیکس لگاتے ہیں ان گاڑیوں پر, موٹر سائیکلوں پر, سولر پر, تو پالیسیز ہی غلط ہے. باقی مارکیٹ میں جب ایسے حالات ہوتے ہیں وہ کچھ لوگ پیسہ بنا لیتے ہیں, یہ وقتی بات ہوتی ہے. مارکیٹ میں ہمیشہ جب پالیسی ہوگی تو آپ کو اس کا اثر نظر آئے گا. آپ نے جو سولوشن دی ہے, جو آپ نے بھی بات کی ہے, وہ سولوشن ہے کہ مطلب کہ گورنمنٹ کو کیا ملے گا. گورنمنٹ تو ارننگ سے کرتی ہے, پیٹرول سے ارن کرتی ہے, گیس سے ارن کرتی ہے, بجلی سے ارن کرتی ہے. ان کے پاس دوسرا آپشن یا پھر کیا کرتا ہے؟ میں نے نہیں کہا کہ آپ نہ ٹیکس لگائیں. آپشن آپ دے رہے ہیں, اگر ریلیف سارا عوام کو جی. چلا گیا تو یہ گورنمنٹ کیسے چلے؟ اپنے اخراجات کم کریں. کون سا ملک بھی یہ بتائیں 52 ڈویژن ہے آج وفاقی حکومت میں. پچھلی انٹرم گورنمنٹ جو تھی 2 ڈویژن بنا کر گئی ہے. کیا 52 ڈویژن چاہیے وفاق میں؟ یہ فیصلے جو آپ نے کرنے, اپنے اخراجات کم کریں, تنخواہ ڈبل لیں, تنخواہ جو کابینہ کی بات کریں ڈبل تنخواہ دیں, ان سے کام کروائیں جناب. ٹھیک ہے جی, تھینک یو.